بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ جی سیکنڈ ایئر کے عزیز طلباء، آج آپ کے لیے نیا چیپٹر ہم کھول رہے ہیں اور وہ ہے جی گڈ بائی مسٹر چپس، جو کہ ایک ناول ہے، ناولہ ہے، چھوٹا ناول ہے۔ اس کا جو ہے نا ہم آج آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں، انٹروڈکشن بھی دیں گے، اس کے اہم واقعات کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور ہم چیپٹر نمبر 1 اس کو بھی انشاءاللہ ریڈ آؤٹ کریں گے، سینونیمز بھی کور کریں گے انشاءاللہ اس کو ریڈ آؤٹ کرتے ہوئے۔ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ہم اس کا جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے جی جیمز ہلٹن، ان کا آپ کو بریف سا انٹروڈکشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مختصر سا تعارف دیتے ہیں۔ یہ جی یہ پیدا ہوئے انگلینڈ میں 1900 میں، لیکن ان کی وفات ہوتی ہے جا کے امریکہ میں، کیلیفورنیا، یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ اس کا مطلب انگلینڈ میں پیدا ہوئے اور پھر یہ جو ہے اپنی مڈل ایج میں انگلینڈ کو چھوڑ کے امریکہ چلے جاتے ہیں، اور وہاں ایز اے ناولسٹ انہوں نے اپنا کیریئر کا آغاز کیا تھا، لیکن بعد میں جو ہے یہ اسکرین پلے بھی کرنے لگ گئے تھے ہالی ووڈ کی موویز میں۔ تو یہ جی ان کی لائف جو ہے انگلینڈ سے شروع ہوتی ہے، پھر امریکہ میں جا کے ختم ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی میں جو جن جانرز میں، جن اصناف میں، ادبی اصناف میں کام کیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے فینٹیسی، ایسی تخیلاتی کہانیاں اور اس طرح ایڈونچرس ناولز بھی انہوں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کا یہ جو گڈ بائی مسٹر چپس ہے یہ بیسٹ نون ورک ہے ان کا ناولز کے حوالے سے۔ اور جی انہوں نے 2 شادیاں بھی کی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور دونوں بیویوں کو انہوں نے ڈائیورس کیا، یہ ان کے نام بھی ہیں۔ اور اب یہ جی بتاتے ہیں آپ کو گڈ بائی مسٹر چپس کا آئیڈیا ان کے ذہن میں کیسے آیا۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ WH بلگرنی جو یہ ان کے ٹیچر تھے، ماسٹر تھے لی اسکول کیمبرج میں، جہاں یہ پڑھتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیمبرج میں یہ پڑھتے رہے ہیں۔ یہ کیمبرج ان کا آلما ماٹر تھا، یعنی مادر علمی تھا، وہاں پر یہ ایک ٹیچر تھے، ٹھیک ہے نا، WH بلگرنی۔ یہ جو تھے نا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسٹر چپس ہے، جو کریکٹر انہوں نے لیا ہے ناول گڈ بائی مسٹر چپس میں، وہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا پھر ایک سیکنڈ تھاٹ بھی ہے، جو کرٹکس ہیں، نقاد، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہلٹن کے فادر تھا نا، وہ ہیڈ ماسٹر تھے چیپل اینڈ اسکول میں، ٹھیک ہے نا، والتھم اسٹوو اسکول یہ جگہ کا نام ہے، وہاں پر چیپل اینڈ اسکول تھا، یہ ماسٹر تھے، ہیڈ ماسٹر تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی انسپیریشن ہو سکتے ہیں، جہاں سے کہ انہوں نے اپنا یہ سارا ایکسٹریکٹ کیا ہے کہ کس طرح سے وہ مسٹر چپس کو لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے نا، اس میں انہوں نے مسٹر چپنگ، یہ جو مسٹر چپس اس کا نام مسٹر چپنگ تھا کریکٹر، ان کو جو ہے انہوں نے اپنا کام کیا ہے گڈ بائی مسٹر چپس پہ، اور یہ پھر یہ ناول جو ہے ان کا بیسٹ سیلر بنا ہے۔ اور پہلے سب سے جو ہے نا انہوں نے ایسے کیا تھا کہ انہوں نے مٹیریل جو ناول کا ہے کمپائل کر کے ایک جو ہے میگزین اٹلانٹک نام کا ہے، اس میں انہوں نے پہلے یہ شائع کروایا تھا، اور یہ اپریل 1934 کو شائع کروایا تھا، اور پھر اس سے کوئی جو ہے نا 3 ماہ بعد انہوں نے پھر یہ اس کو بک کی شکل جو میں مرتب کروایا، اور پھر یہ جو ہے نا گریٹ برٹن میں بھی شائع ہوا۔ اور بعد میں جی ان کے کریئر میں، کیونکہ یہ فلمی دنیا کی طرف یہ مڑ گئے، تو اسکرین پلینگ جو ہے نا انہوں نے شروع کر دی ہالی ووڈ کی فلموں کے لیے، اور وہاں پر ان کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے ایک جی ناول تھا، اس پر ایک فلم بنی تھی مسٹر مینیور، ٹھیک ہے نا، یہ ناول پہ فلم بنی تھی، تو اس کا اسکرین پلے انہوں نے کیا تھا، اور اس کام کے صلے میں ان کو جو ہے نا آسکر کا پرائز ملا تھا، اور آسکر پرائز جو ہے نا یہ اکیڈمی ایوارڈز ہیں جو کہ ہالی ووڈ یا دنیا بھر کی فلموں کو ایویلیویٹ کرتے ہیں، ان کی پرفارمنسز کو، ہر اعتبار سے پھر یہ آسکر جو ہے انہیں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو ہو گیا جی
जेम्स हिल्टन का छोटा सा तारुफ। अब हम इससे पहले कि हम नावल की तरफ बढ़ें तो मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको इसका भी एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया जाए कि नावल किस किस्म का नेचर इसकी होगी। नावल जो है इसमें वाक़यात किस हिसाब से मूव करेंगे, किस तरह से ये आपकी दिलचस्पी को अपनी तरफ लगा के रखेगा, थोड़ा सा इसका भी ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। पॉइंट्स टू रिमेंबर नावल में बिफोर एम्बार्किंग, एम्बार्किंग का मतलब होता है आगे बढ़ने से पहले, कमेंस करने से पहले, शुरू करने से पहले। ठीक है जी, चलें जी, मैं इसको आपको इस बारे में बताते हैं कि ये नावल जो है ना जी आपका एक छोटा नावल है, बड़ा सिंपल अंदाज में लिखा हुआ है और बड़ा इंटरेस्टिंग नावल है। ठीक है ना, ये समझ लें कि ऐसे इत्तेफाकिया ही पैदा हो गया, बड़े शॉर्ट टाइम में जेम्स हिल्टन ने इसे लिखा है। और ये जो है जी नावल, इस नावल को हम करैक्टर नावल भी कहते हैं क्योंकि एक करैक्टर जो है उसकी लाइफ पे इसे बेस किया गया है। मिस्टर चिपिंग जो कि जिसको जो है मिस्टर चिप्स कहते हैं प्यार से, टीचर हैं जो उनकी, इसलिए वो डोमिनेंट करैक्टर हैं, तो इस नावल को भी करैक्टर नावल भी कहा जाता है। और फिर जी इसको एक मॉडर्न नावल कहा जाता है। ठीक है ना, मॉडर्न एक स्टाइल है नावल लिखने का जिसमें कि एक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं होता, बल्कि उसमें आइडियाज़ और व्यूज़ को अहमियत दी जाती है। यहाँ पे लिखा भी है कि आइडियाज़ व्यू को मॉडर्न जो है ना नावल में अहमियत दी जाती है, बजाय इसके इसके में थ्रिल हो, पुरजोश हो, कोई इस तरह का एक्शन हो, वो नहीं जी होता मॉडर्न नावल में, और ये मॉडर्न नावल है। ठीक है जी, और इसके बाद जी ये मॉडर्न नावल हो गया। और फिर ना ही एक मॉडर्न नावल की ये भी खसूसियत है, इसमें कोई डायरेक्ट कोई मॉरल लेसन भी नहीं दिया जाता, और इसमें भी वाक़यात ही हैं, कोई मॉरल लेसन जो है ना नावलिस्ट ने निकालने की कोशिश नहीं की। ठीक है जी, और इसके अलावा नावल के प्लॉट के बारे में होते हैं जी, इस इवेंट्स किस तरह इसमें चलेंगे। ठीक है जी, प्लॉट जो है वो बड़ा लूज है। ठीक है ना जी, प्लॉट जो है उसमें कोई वाक़यात की कोई तरतीब नहीं है, वाक़यात की कोई शक्ल नहीं आप दे सकते, क्योंकि कोई कहीं से कब कोई वाक़या शुरू हो रहा है, कोई कहीं से। तो ये क्यों ऐसा है, क्योंकि इसने फ्लैश बैक टेक्निक यूज़ की है और रैंडम मैनर में स्टोरी को लिखा है। ठीक है ना, फ्लैश बैक टेक्निक जो है इसमें जो है ना करैक्टर वो अपने ख़यालात में पुराने अपने माजी में जाके चीज़ों को ट्रेस करता है, वो चीज़ें जो हैं फ्लैश बैक करती हैं उसके माइंड पे, तो फिर वो इसी तरह से सारी स्टोरी आगे चलाते हैं रैंडम मैनर में और फ्लैश बैक मैनर में। इस नावल में कहानी को आगे बढ़ाया गया है। और फिर में इसमें मिस्टर चिप्स जो कि मिस्टर चिपिंग जो कि टीचर हैं, उनको मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में दिखाया गया है, क्लासें लेता हुआ, हाज़िरी लगाता हुआ, या अपनी वो स्पीच कर रहे होते हैं तब, और फिर जब वो स्टूडेंट से बातचीत करते थे किस तरह से, इस तरह की सिचुएशन जो है ना यादें हैं उनकी, जो कि फ्लैश बैक के ज़रिए और रैंडम मैनर में दिखाई गई हैं। कभी कभी वो जो है ना बच्चों को चाय और केक वगैरह भी, तो इस तरह के वाक़यात जो हैं ये इसमें पेश किए गए हैं, और उससे ये सारा ट्रेस किया है नावल को। और फिर कहते हैं कि ये जो मिस्टर चिप्स है ये इमेजिनरी करैक्टर है। ठीक है जी, इसमें इमेजिनरी करैक्टर में आपको पता है जान डालने के लिए ये जो फैंटेसी लिटरेचर है उसमें जो करैक्टर को जानदार बना दिया जाता है, उसमें ऐसी सुपर ह्यूमन खसूसियात पैदा कर दी जाती हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। एक सिंपल ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है मिस्टर चिप्स, इनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, सादा से अंदाज में उनके किरदार को बयान किया गया है। चलें जी, ये तो हो गया नावल का थोड़ा सा तारुफ। अब हम अपने असल काम की तरफ चलते हैं, और हमारा असल काम क्या है कि इसके चैप्टर्स को रीड आउट किया जाए, इसमें सिनोनिम्स को देखा जाए, एमसीक्यूज़ को देखा जाए। ठीक है जी, ये जो सारे इनको हम इंशाल्लाह देखेंगे। चलते हैं जी आगे, फर्दर बढ़ते हैं। हम इसको रीड आउट करते हैं जी। चैप्टर नंबर 1 शुरू हो चुका है, और ये कहाँ जा रहा है कि जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है ना, कोई गेट ऑन इन ईयर्स का मतलब होता है उम्र का बढ़ना, बूढ़े होना, बिकम ओल्ड। जब कहते हैं आपकी उम्र बूढ़ी आप होने लगते हैं, उम्र बढ़ने लगती है और आप बीमार नहीं होते यकीनन, बट नॉट इल ऑफ कोर्स, तो फिर क्या होता है जी, आपको नींद बहुत आती है, आप ड्राउजी फील करते हैं, लिथार्जिक फील करते हैं एट टाइम्स, मतलब बहुत औकात में, काफ़ी दिन में कई बार आपको ऐसे लगता है जैसे आपको नींद आ रही हो,
اور گھنٹے جو ہیں نا پھر گھنٹے یہ ایسے لگتا ہے جیسے مویشی گائے بھینسیں آہستہ آہستہ کھڑکی کے آگے سے سین کے آگے سے گزر رہی ہوتی ہیں نا، لینڈسکیپ سین کو کہتے ہیں، ٹھیک، سینری کو کہتے ہیں کاؤنٹری، ایسے گھنٹے جو ہیں وہ چل کے گزر رہے ہوں جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، گیٹ آن ان ایئرز ہو جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہی کچھ چپس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ دیکھیں جی میں ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، میں انگلش نہیں پڑھ رہا، ٹھیک ہے جی، انگلش صرف آپ کو وضاحت کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ لیزر لائٹ بھی چل رہی ہے، اس کو آپ نے دیکھتے جانا ہے تاکہ آپ کی توجہ جو ہے نا بالکل اسی طرف رہ سکے جو میں بول رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ چپس جو تھا اس کے ساتھ ایسے ہی معاملات تھے، اور اب خزاں کا موسم جو ہے نا ٹرم وہ جو ہے گزر رہی تھی، اور اس اب جو ہے دن شارٹنڈ ہو گئے تھے، چھوٹے ہو گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ جو ہے رات ہو جائے، اور لائٹ دا گیس بفور کال اوور، تو گیس کی لائٹس جو ہے نا اس وقت جو ہے نئی نئی بجلی آئی تھی، تو اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دیے ہوا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ حاضری رات کو سونے سے پہلے آخری حاضری لگائی جائے، تو کہتے ہیں کہ دن چھوٹے ہو گئے تھے، دن جلدی غروب ہو جاتا تھا، کال اوور کہتے ہیں حاضری لگانے کے عمل کو، رول کال کو، ٹھیک ہے جی۔ چلتے ہیں جی آگے فردر موو کرتے ہیں۔ مسٹر چپس جو ہے کہتے ہیں جیسے کہ کسی پرانے جہاز کا کوئی بوڑھا کیپٹن ہوتا ہے نا، کہتا ہے کہ وہ بھی ٹائم جو ہے، کیپٹن بھی ٹائم، کوئی بھی بوڑھا آدمی وہ ٹائم جو ہے نا اپنے پاسٹ کے حوالے سے میئر کرتا ہے، جیسے خاص طور پہ اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے پھر اسی حوالے سے اس کی یادیں ہوتی ہیں، اور یہاں مسٹر چپس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں اب وہ مسز وکٹ کے ہاں رہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اسٹوڈنٹس، کیونکہ یہاں پر تقریباً وہ بڑا اس کا آخری عمر کے حصے میں جو ہے نا، سمجھ لیں کہ 80 کے قریب ہے جب یہ ناول جو ہے، 85 کا ہے جب یہ ناول جو ہے وہ اس کی ایج ہے اصل میں، اور یہ خیال فلیش بیک ٹیکنیک جو ہے نا اس مصنف نے استعمال کیا، وہ اپنے خیال میں پچھلے جو ہے نا ایئرز میں پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اور اب وہ رہ رہا ہے مسز وکٹ کے ہاں، اور وہ جو ہے اسکول کے سامنے ہی روڈ کو کراس کر کے گھر ہے مسز وکٹ کا، ٹھیک ہے نا، وہ اس میں رہ رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ اب وہاں پر اس کو رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ایک ڈیکڈ ہو چکا ہے، ڈیکڈ کہتے ہیں 10 سال کے ٹائم کو، اور کہتے ہیں کہ اور یہ 10 سال کس کو ہو گیا جی، اس نے ایک تو اپنی ماسٹر شپ استاد جو ہے نا استاد ہونے کا دورانیہ وہ ختم کر لیا تھا، 10 سال ہو گئے، اور اسی 10 سالوں سے وہ مسز وکٹ کے مکان میں جو کہ اس کی کلیگ تھی، لینن روم کی انچارج تھی، وہاں وہ رہ رہا تھا، اور کہتا ہے کہ مسٹر چپس جو تھا وہ کہتا ہے کہ بروک فیلڈ فار مور دین گرین وچ ٹائم جو ہے وہاں پر آبزرو کیا جاتا ہے، گرین وچ ٹائم جو ہے انگلینڈ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ وہ گھڑی کے ٹائم کے حساب سے نہیں چلتا تھا چپس، بلکہ اس نے بروک فیلڈ کی بیل جو تھیں اسکول بیلز، ٹھیک ہے نا، ان کے حساب سے اپنے سارے معمولات جو ہے زندگی کے وہ بنا رکھے تھے، اور کہتے ہیں کہ بلکہ وہ بھی اور اس کی لینڈ لیڈی یعنی مسز وکٹ جو ہے لینڈ لیڈی ہے، مکان کی مالکہ ہے، اونر ہے، پراپرائٹر ہے، وہ بھی اسی حساب سے چلا کرتی تھی کہ بروک فیلڈ میں جو بیلز ہوتی تھیں ان سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اب کتنے بج گئے ہیں، اب کیا ہونے جا رہا ہے، تو اسی حساب سے انہوں نے اپنی معمولات زندگی جو ہیں وہ بھی مینج کیے ہوئے تھے۔ آگے چلتے ہیں جی فردر، مسز وکٹ جو ہے کہتے کہ اس کو مسز وکٹ کو مسٹر چپس نے جب بلایا، ٹھیک ہے نا، سنگ آؤٹ کا مطلب بلایا، تو اب کیونکہ بہت بوڑھا ہوا ہے تو اس کی آواز میں جو ہے نا روانی نہیں ہے، آواز رک رک کے آتی ہے، ٹھیک ہے نا، جھٹکے دا ارریگولر ہے، جرکی ہے، ارریگولر ہے اس کی، اور آواز اس کی تھوڑی تیکھی ہو چکی ہے، ہائی پچڈ یعنی کہ شرل پرسنگ تیکھی ہو چکی ہے، اور کہتے ہیں کہ ابھی بھی لیکن اس کی آواز میں سپلائٹلینس ہے، جوش یا ولولہ، لائیولینس، یہ ابھی بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا، آواز اگرچہ بوڑھا ہو چکا ہے، آواز رک رک کے نکلتی ہے، لیکن پھر بھی زندہ دلی، جوش اور ولولہ اس کی آواز میں، ایجیلٹی موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے لیے ایک چائے کا کپ لے کے آؤ اس سے پہلے کہ پریپ ہو جائے، پریپ ہوم ورک کو کہتے ہیں، یہ ظاہر ہے جب
بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، یہ شام کا کوئی رات کا جب سونے سے پہلے کا ٹائم ہے تو اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے چائے لے کے، اور مسز وکٹ کو بلا کے کہہ رہے ہیں مسٹر چپس، اور کہہ رہے ہیں کہ رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ جب آپ کی عمر بڑھنے لگتی ہے تو بڑا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ آپ آگ کے آگے بیٹھے رہیں، سردیوں کی بات کر رہے ہیں، اور آپ چائے پئیں اور آپ اسکول کی گھنٹیوں کو سنیں، مسٹر چپس کے حوالے سے بات کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ ساؤنڈنگ ڈنر کال اوور پریپ لائٹس آؤٹ، کہتا ہے کہ یہ جو گھنٹیوں کی مختلف اوقات ہیں بجنے کے، ٹھیک ہے، کہ ڈنر کی گھنٹیاں بجتی ہیں، پھر کال اوور حاضری لگتی ہے آخر میں، پھر ہوم ورک دیا جاتا ہے، ہوم ورک دینے کے بعد لائٹس آؤٹ یعنی کہ سونے کا وقت ہو جائے، لائٹس آؤٹ اور لائٹیں بند کر دیں مطلب بیڈ ٹائم ہو جاتا ہے۔ یہ ساری گھنٹیوں کی مختلف جو ہے نا اوقات ہیں، اور اسی حساب سے انہوں نے اپنا مینیج کیا ہوا تھا۔ اب مسز وکٹ کو وہ چائے منگوا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بلایا ان کو، آگے چلتے ہیں فردر۔ کہتے ہیں کہ چپس جو ہے سونے سے پہلے جب لاسٹ بیل ہوتی ہے نا، لاسٹ بیل کس کی، لائٹس آؤٹ کی بیل ہوتی ہے نا بیڈ پہ جانے کے لیے، تو مسٹر چپس اپنی گھڑی کو چابی دیا کرتے تھے، وونڈا کو چابی دینا، اور پھر اس کے بعد وہ وائر گارڈ ان فرنٹ آف دا فائر، جو ان کی آگ ہوتی تھی نا اس کے آگے جنگلہ لگا دیتے، ٹھیک ہے جی، آگ کے آگے جنگلہ لگاتے ہیں تاکہ آگ باہر نہ گرے، اور اس کے بعد کیا کرتے جی، بند کر دیتے جو گیس ہے اس کو، ٹرن آف کر دیتے، سوئچ آف کر دیتے، ٹرن آؤٹ کر دیتے، بند کر دیتے گیس کو، اور اٹھاتے ایک جاسوسی ناول، ڈیٹیکٹیو ہوتے ہیں، جاسوسی ناول کو، انویسٹیگیٹو ناول کو، اور پھر وہ اپنے بستر پر لے جاتے، اور کہتے ہیں کہ ابھی بمشکل، ریئرلی کا مطلب یہاں پر بمشکل ہے، ریئرلی ویسے نایاب کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر بمشکل، بمشکل یا ابھی وہ تھوڑا سا ہی اس کو پڑھتے کہ ایک پیج ہی تقریباً پڑھتے تو انہیں نیند آ جاتی، بڑی تیزی سے نیند آتی انہیں، ٹھیک ہے جی، اس کا سوئفٹلی کا مطلب ہوتا ہے فاسٹ، تیزی سے، اور پھر وہ پرسکون انہیں نیند آتی، اور کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ان پر کوئی جو ہے نا جادو کا اثر گہرا ہو رہا ہو، مسٹک ویسے زاہد کو کہتے ہیں، گہرا ہونے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پرسرار انٹینسیفائنگ مطلب تیز ہوتا ہوا نیند کا اثر ہے، ٹھیک ہے جی، آف پرسیپشن، ٹھیک ہے، آف پرسیپشن دین اینی چینج فل انٹرنس ان ٹو اندر ورلڈ، کہتے ہیں انہیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ منظر ان کے سامنے بدل رہے ہیں، اصل میں نیند کی دنیا میں جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ کہتے ہیں کہ جیسے عام انسان کو نیند آتی ہے، اب کہ بوڑھے کی نیند ہے، یہ جو ہے نا ایسے مطلب سوچتا سوچتا بندہ سو جاتا ہے، تو یہ والی بات وہ کر رہے ہیں، پرسیپشن کہتے ہیں جی انسائٹ کو، بصیرت کو، بجائے کو وہ کہتے ہیں کہ نیند کے ایسے لگتا ہے جیسے کچھ سوچ میں گم ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح وہ دوسری دنیا میں، نیند کی دنیا میں چلے جاتے، انٹرنس داخلے کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کے دن اور رات جو تھے وہ خوابوں سے بھرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی، کام کوئی نہیں ہوتا، سوچتا رہتا ہے بندہ، کبھی نیند آ گئی، کبھی جاگ پڑے، سوچوں میں دن گزرتے تھے، خوابوں میں، ٹھیک ہے جی، اور کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان گیٹنگ آن ان ایئرس کا مطلب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، اب وہ بیمار نہیں تھی یقیناً، ان کا جو ڈاکٹر کا نام ہے جی میری ویل ہے، اور ڈاکٹر میری ویل نے کہا کہ ان کے ساتھ کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو ہر 15 دن کے بعد ڈاکٹر میری ویل جو ہے وہ چیک کرنے آیا کرتا تھا، اور وہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسٹر چپ سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا فٹر دین آئی ایم، وہ کہتے ہیں آپ تو میرے سے بھی زیادہ فٹ ہیں، میری ویل اس وقت جوان تھا، کہہ رہے ہیں آپ تو میرے سے بھی زیادہ فٹ ہیں، اور میری ویل جو ہے نا چائے کی چسکی لیتا، اور ایک گلاس شیری، ٹھیک ہے نا، اس کا لیتا ہے، شیری غالباً ہلکی شراب کو کہتے ہیں، وین ہی کالڈ ایوری فورٹ نائٹ، جب بھی اسے ڈاکٹر کو نا میری ویل کو بلایا جاتا، اور ہر تقریباً 2 ہفتے بعد، وہ 14-15 دن کے بعد آتا، 2 ہفتے کہتے ہیں فورٹ نائٹ کو، اور کہتے، اور وہ کیا کہتا جی، آپ اس عمر سے گزر چکے، مذاق کرتا نا مسٹر چپس کے ساتھ، جب لوگوں کو خطرناک بیماریاں لگتی ہیں تو آپ اس عمر سے گزر چکے ہو، دیکھیں نا یہ جوک ہے، حالانکہ عمر بڑھتی تو بیماریاں بندے کو زیادہ لگتی ہیں، کہتے ہیں آپ اس عمر سے گزر چکتے ہیں جب بندے کو ہاریبل، خطرناک قسم کی، خوفناک قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، آپ ان جو ہے نا لکی ونز میں سے، ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، ڈاکٹر ان کا کہتا، جو کہ قدرتی موت مریں گے، یعنی کسی بیماری سے نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کہہ رہے کہ یہ ہے، اگر کہتا ہے آپ مرو گے تو تب،
کہتے ہیں مجھے تو لگتا ہے آپ نے مرنا ہی نہیں ہے. مذاق کر رہا ہے اس کا ڈاکٹر اس کے ساتھ، اور اس کی حوصلہ بڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ یو آر سچ اے ریمارکیبل اولڈ بوائے، تم بڑے شاندار قسم کے بوڑھے لڑکے ہو، ڈاکٹر اس کا کہتا. اور کہتے ہیں کہ ایسے ہو جس کے بارے میں کبھی کوئی جانتا ہو، یعنی آپ جیسے بہت کم ہوتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ جب چپس کو کبھی ٹھنڈ لگ جاتی، مشرق سے ہوائیں چلتی، ٹھیک ہے نا، تو چپس کو بعض اوقات ٹھنڈ لگ جاتی، ٹھیک ہے نا. مشرق کی ہوائیں جب شور کرتی ہوئی چلتی، ٹھیک ہے، ٹھنڈر کرتی، ریزاؤنڈ کرتی اوور دا فن لینڈس، اور وہ ہوائیں جو ہیں نچلے دلدلی علاقوں سے ہوتی ہوئی آتی تو ٹھنڈی ہوتی، تو وہ جی اس سے میں اس کو ٹھنڈ بھی لگ جاتی مسٹر چپس کو. تو پھر وہ جو ہے نا یہ جو فن لینڈز ہیں نا جی، یہ دلدلی علاقوں کو کہتے ہیں، ویٹ مارشز کو، ویٹ لینڈس کو. تو میری ویل جب ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلتی تو سم ٹائم مسز وکٹ کو سائڈ پہ لے جاتا، کیونکہ اس کی طبیعت تو خراب تھی لیکن اس کا حوصلہ وہ بڑھائے رکھتا تھا. لیکن مسز وکٹ کو اصل سچویشن سے ڈاکٹر آگاہ کرتا تھا، اور وہ لابی میں ڈیوڑی میں اسے لے جاتا. ڈیوڑی کو آپ فائر بھی کہتے ہیں اور انٹرنس بھی کہتے ہیں. تو وہاں جا کے وہ آہستہ سرگوشی میں کرتا، وسپر کرتا، یعنی آہستہ آواز میں مرمر کرتا یا انڈر ٹون میں کچھ بولتا. کیا کہتا ہے کہ اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، ڈاکٹر میریول مسز وکٹ سے کہتا، ٹھیک ہے نا، اس کو حفاظت کرنی ہے اس کی، کیونکہ اس کی جو چیسٹ ہے، اس کا جو سینہ ہے نا، اس میں کھچاؤ سا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، سٹریس پڑتا ہے، ٹینشن، سٹرین آتی ہے جو کہ اس کے دل پر جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ مطلب ایسی سچویشن ہے جو کہ الارمنگ ہو سکتی ہے، اس لیے کہتے ہیں سردی سے محفوظ رکھنے کا کہہ رہا ہے اس کو، چپس کو. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، کیونکہ اینوڈومینی بڑھاپے کو کہتے ہیں. یہ ورڈ جی آتا ہے بڑا ایگزام میں، اینوڈومینی بڑھاپے کو کہتے ہیں، اولڈ ایج کو کہتے ہیں. صرف اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، باقی وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے مسز وکٹ سے. اور کہتے ہیں یہی سب سے مہلک بات ہے، یعنی کہ بوڑھا ہو جانا بندے کا تو کمزور ہو جاتا ہے بندہ. فیٹل یہ بات ہے، مہلک ہے، ڈیڈلی ہے، لیتھل بات ہے، کمپلینٹ آف آل، جتنی بھی شکایتیں کسی کو ہوتی ہیں. اور ان دا اینڈ، اور بالآخر، یعنی کہ یہ جو سب سے آخری بات ہے کہ یہ بوڑھا ہو رہا ہے اور بوڑھاپے کے ساتھ بہت سی چیزیں وابستہ ہیں، اور یہ خطرناک چیزیں، خطرناک باتیں. چلیں جی آگے چلتے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈومینی یعنی کہ بڑھاپا، یہ خدا کی قسم وہ کہتا ہے کہ واقعی بڑھاپا ہو، وہ بوڑھا ہو چکا تھا. اور وہ کب پیدا ہوا تھا جی، 1848 میں پیدا ہوا تھا. اور گریٹ ایگزیبیشن جو اس کے 1851 میں ہوا تھا، گریٹ ایگزیبیشن. اب دیکھیں یہ جو جیمز ہلٹن ہے نا جی، یہ ریئل لائف ایونٹس کو جو ہے نا اپنی فکشنل جو کریکٹر ہیں ان کے، جو اس نے فرضی کریکٹر ہے مسٹر چپس کا، اس کے ساتھ ریئل لائف کے ایونٹس کو جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس نے جو ہے نا طریقہ یوز کیا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا ناول بھی پاپولر ہوا ہے. اور جی گریٹ ایگزیبیشن میں مسٹر چپس گیا تھا جیمز ہلٹن کے بقول، اور یہ ایگزیبیشن میں جب گیا تھا تو وہ اس نے چلنا ابھی شروع کیا تھا، یعنی 3-4 سال کا بچہ تھا جب وہ گیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ 51 میں وہ ہوئی، 1848 میں یہ ہوا، 3 سال کا بچہ تھا جی. کہتے ہیں کہ اب لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ زندہ نہیں اتنے جن کی عمر ہو، ٹھیک ہے جی، اس وقت یہ گیا تھا. اور بڑی فخر سے یہ بات بتایا کرتا تھا گریٹ ایگزیبیشن کے حوالے سے مسٹر چپس. بہت پرانی بات ہو گئی، ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں واقعی فخر کرنا چاہیے، کیونکہ زیادہ لوگ اتنے اب بڑے نہیں تھے کہ وہ گریٹ ایگزیبیشن کو یاد رکھتے، اب وہ زیادہ تر لوگ فوت ہو گئے تھے. اور چپس جو تھا نا کڈ کہتا ہے کہ یاد کر سکتا تھا ویدر بیز ٹائم. ویدر بی یہ ہیڈ ماسٹر تھا، پہلا ہیڈ ماسٹر تھا جب مسٹر چپس جو ہے بروک فیلڈ میں آئے تھے. کہتا ہے کہ ابھی بھی اس کو اس کا ٹائم بھی یاد ہے، 1870 کی یہ بات ہے. کہتا ہے کہ اسے یاد ہے جب وہ آیا تھا بروک فیلڈ میں تو ویدر بی ہیڈ ماسٹر تھا. اور کہتا ہے کہ واقعی یہ بات جو تھی بڑی فینومینن، بڑی حیرت انگیز، ماول، ونڈر تھی یہ بات، کہ اسے وہ باتیں وہ جو 1870 والی ہیں، آج سے بہت پہلے جب کی یہ بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسے یاد تھیں. اور کہتے ہیں کہ اور ان دنوں میں جب وہ آیا تو ویدر بی جو تھا وہ بوڑھا آدمی تھا، ٹھیک ہے نا. اور یہ 1870 کی بات ہے، ویدر بی ہیڈ ماسٹر بوڑھا تھا. اور کہتا ہے کہ ایزی ٹو ریممبر بیکاز، کہتا ہے یہ بات اس لیے آسان ہے کہ اس وقت فرانس اور پروزین جرمن کو کہتے ہیں،
ان کے درمیان جنگیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے وہ ٹائم یاد ہے. اور مسٹر چپس جو ہے کہتا ہے کہ بروک فیلڈ میں آیا تھا، اور اس سے پہلے اس نے 1 سال میلبری اسکول ہے اس میں پڑھایا تھا. اور کہتے کہ وہاں پر اسے پسند نہیں زیادہ کیا گیا، اور وہاں پر اسے ریگڈ کیا گیا مطلب اس ستایا گیا، اس کا لوگوں نے مذاق اڑایا، موک کیا، ستایا اسے. اور وہ کافی زیادہ مطلب گڈ ڈیل وہاں پہ کافی زیادہ ستایا گیا. اور پھر بروک فیلڈ میں جو ہے نا کہتا ہے وہ آیا پھر بعد میں، اور بالکل بگننگ میں اسے یاد ہے جب شروع میں وہ آیا تو اسے وہ دن یاد ہے جب اس کا ابتدائی کو کہتے ہیں ابتدائی انیشل پرائمری، جب اس کا پہلا انٹرویو ہوا تو کہتا ہے کہ دھوپ والی جون تھی، یہ گرمیاں تھیں، اور ایئر جو تھی نا اس میں کہتا ہے کہ پھولوں کی خوشبو ہوا میں موجود تھی. یہ اس وقت کا دیکھ لیں، سینٹ کہتے ہیں خوشبو کو. اور ساتھ میں پلک پلاک چل رہی تھی جی. کرکٹ جب کھیلی جاتی ہے گیند بیٹ سے ٹکراتی ہے، ٹھک ٹھک کی آواز آتی ہے، تو ظاہر ہے وہ جو ہے نا گراؤنڈ کے ساتھ ہی ہیڈ ماسٹر کا آفس تھا جہاں اس کا انٹرویو ہو رہا تھا. باہر بچے میچ کھیل رہے تھے تو پلک پلاک یعنی بال سٹرائکنگ ساؤنڈ وہ آ رہی تھی کرکٹ پچ پر سے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ فرسٹ انٹرویو کی بات ہو رہی ہے. اور وہ جو یہ اس جب انٹرویو ہو رہا تھا تو بروک فیلڈ جو اسکول ہے اس کی ٹیم برنہسٹ اسکول کے ساتھ میچ کھیل رہی تھی. اور برنہسٹ اسکول کا ایک لڑکا چپس کو یاد تھا کہ ایک موٹا تازہ لڑکا، چبی کہتے ہیں موٹے تازے کے، اوبیس یا ہیوی یا سٹاؤٹ موٹا تازہ لڑکا جو تھا، اس نے جی بڑی شاندار سینچری بنائی تھی اس میچ میں. اس کو مسٹر چپس کو یاد ہے. کوئر کا مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب، اسٹرینج، دیٹ اے تھنگ لائک شوڈ اسٹے ان، کہ بڑی کہتا ہے عجیب و غریب بات ہے کہ اتنی پرانی بات ابھی تک بھی میموری میں اس کی اسٹے کی ہوئی ہے اور بڑی واضح انداز میں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ لڑکا جی موٹا تھا اور اس نے سینچری بنائی تھی، یہ اسکول تھا، سارا مسٹر چپس کو یاد تھا. اور کہتا ہے کہ جو ویدر بی جو پہلا ہیڈ ماسٹر اس سے جب یہ آیا مسٹر چپس اسکول میں تو وہ اس نے بڑے شفیقانہ انداز سے اس سے پیش آیا. فادرلی کا مطلب جیسے باپ ہوتا ہے، شفیق، پیرنٹل، لونگ انداز میں پیش آیا. اور وہ کہتا ہے کہ بڑے شائستہ، کرٹیس مطلب ڈیسنٹ، پولائٹ، ویل مینرڈ انداز میں مسٹر چپس کے ساتھ وہ پیش آیا. اور کہتے ہیں کہ وہ اس وقت بیمار تھا. پور چیپ کہتے ہیں آدمی کو، انسان کو، گائے میں نے لیڈ لکھ دیا لیکن ٹھیک ہے جی، وہ بیمار تھا ویدر بی. اور کہتے ہیں کہ وہ پھر ویدر بی جو ہے سمر ویکیشن میں ہی مر گیا، اس سے پہلے کہ مسٹر چپس جو ہے نا اپنی پہلی ٹرم کو شروع کرتا. ہیڈ ماسٹر جس نے کہ اس کا انٹرویو لیا تھا مسٹر چپس کا، وہ مر جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اور بہرحال انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی تھی، ٹھیک ہے، اس لیے مسٹر چپس کو یاد تھا. ٹھیک ہے نا. اور جب بھی وہ مسز وکٹ کے ہاں آگ کے قریب بیٹھتا تو وہ کہتا ہے کہ میں غالباً، پرابیبلی کا مطلب غالباً میں بھی، کہتا ہے میں صرف ایک آدمی ہی رہ گیا ہوں. مسٹر چپس کہتا ہے جو کہ بڑے واضح انداز میں، ٹھیک ہے نا، ویورڈ ہوتا ہے واضح، برائٹ انداز میں، ٹھیک ہے نا، یاد کر سکتا ہوں، ریکلیکٹ کر سکتا ہوں دا اولڈ ویدر بی، بوڑھے ویدر بی کو میں کہتا ہے ابھی بھی مجھے یاد ہے وہ اتنی پرانی بات. ویوڈ پہ صاف طور پہ، واضح طور پر، برائٹلی یاد ہے جی. واز فریکوینٹ پکچر ان ہز مائنڈ. اور بڑی بار بار جو بوڑھے ویدر بی کی تصویر ہے نا، ریگولر یعنی بار بار ریکرنٹ اس کی تصویر اس کے ذہن میں بار بار آیا کرتی تھی. اور وہ جو گرمیوں کا دن جو تھا نا، اس دن اسے یہ بھی یاد آیا کہ سورج کی روشنی چھنتی ہوئی، ٹھیک ہے نا، چھن کر، فلٹر ہو کے، سفٹنگ ہو کے، سیونگ ہو کے جو ہے نا ڈسٹ میں سے وہ آ رہی تھی. ٹھیک ہے، ویدر بائی کی اسٹڈی میں، جہاں پہ ویدر بائی مطالعہ کیا کرتا تھا نا، وہاں انٹرویو ہو رہا تھا تو وہاں پر جو لائٹ آ رہی تھی، لائٹ کا امپیکٹ بھی بتا رہے ہیں مسٹر چپس. کہتے کہ کیا کہا تھا، اس کے جو الفاظ تھے ویدر بی کے، یہ وہ ہیں. ویدر بی نے ان سے کہا تھا کہ آپ نوجوان ہیں مسٹر چپنگ چپس کا اوریجنل نام ہے. اور بروک فیلڈ جو ہے یہ ایک پرانا ادارہ ہے. فاؤنڈیشن کا مطلب ادارہ، انسٹیٹیوٹ ہے. اور ویدر بی نے کہا کہ اگر جوانی اور بڑھاپا، یعنی ادارہ پرانا ہے اور تم جوان ہو، کہتے ہیں ان دونوں کا کمبینیشن بعض اوقات بڑا زبردست کام کرتا ہے. اس نے کہا کہ آپ اپنا سارا جذبہ، انتھوزیازم،
جذبہ، ایگرنیس، پیشن کہتے ہیں جذبہ، انتھوزیزم. آپ ودر بھی کہہ رہا ہے، ہیڈ ماسٹر کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا سارا جذبہ جو ہے بروک فیلڈ کو دے دو، اور بروک فیلڈ جو ہے اس کے بدلے میں آپ کو کچھ دے گا، ضرور دے گا. اور کہتا ہے کہ کسی کو بھی اپنا مذاق اڑانے مت دو، یعنی کہ بچوں کے ساتھ اتنا فری مت ہو کہ وہ تمہارا مذاق اڑانے لگ جائیں. ٹھیک ہے نا، پلے ٹرک ود کا مطلب ہوتا ہے میک فن آف، مذاق اڑانا. اور پھر کہتا ہے کہ آئی گیدر دیٹ، کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، ہیڈ ماسٹر صاحب بول رہے ہیں کہ ڈسپلن جو ہے نا وہ آپ کا اسٹرانگ نقطہ نہیں تھا، کیونکہ آپ میلبری میں 1 سال کام کر کے آئے ہو، وہاں تمہارا ڈسپلن اچھا نہیں تھا، مجھے پتہ ہے. لیکن کہتا ہے یہاں پر آپ نے ایسا نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا، وہ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ چپس یہ کہہ رہا ہے کہ سر ایسی تو کوئی بات نہیں، کہاں کوئی بندہ مانتا ہے جی. چلیں جی آگے چلتے ہیں. نیور مائنڈ یو آر، وہ کہتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، چھوڑو اس بات کو، چھڈ اس گل میں، یو آر فل ینگ. اب کہتا ہے کہ آپ پورے جوان ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ آپ ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاؤ گے، اور آپ کو یہاں ایک اور موقع مل رہا ہے. اور اپنا ایٹیچیوڈ فرم رکھو، یعنی کہ اپنا جو رویہ ہے اسے مستحکم رکھو بالکل شروعات سے ہی. ٹھیک ہے نا، گھبراؤ مت. اور کہتے ہیں یہی سیکریٹ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا ہے، ایٹیچیوڈ اپنا فرم رکھنا ہے، یہی راز ہے. یہ جی ویدر بھی گائیڈ کر رہا ہے چپس کو. اور اس نے کہا کہ واقعی یہی بات تھی. اسے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو بڑی مصیبت کا، آزمائش کا اسے سامنا کرنا پڑا، یعنی یہ پہلا لیکچر جب اس نے لینا شروع کیا نا بروک فیلڈ میں، اس کی وہ بات کر رہا ہے. ٹرمینڈس کا مطلب ہوتا ہے ونڈرفل، گریٹ، بہت بڑی. آرڈیل آزمائش کو کہتے ہیں، ٹرائل، ٹیسٹ کو. وہ جی کیا ٹیسٹ تھا بڑی مشکل آف ٹیکنگ پریپ، وہ تھا کہ اس نے پریپ کی کلاس جو ہے وہ لینی تھی. ٹھیک ہے جی. اور یہ سپٹمبر کا سن سیٹ اور سورج غروب ہوا چاہتا تھا. پریپ اس نے کوئی ہوم ورک دینا تھا، تو جی اس نے دین کہتا ہے کہ، اور یہ کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اس کو 50 سال پہلے کی میموری ہے جب اس نے پہلی کلاس لی. بڑا سا ہال جو تھا، بگ ہال، وہ بھرا پڑا تھا ہٹے کٹے بدماشوں سے، یعنی یہ جو بچے تنگ کرتے ہیں نا ان کو ہیومرسلی، مزاحیہ انداز میں مصنف نے کہا ہے. لسٹی کا مطلب ہوتا ہے ہیلدی، ویگورس، ہٹے کٹے. اور باربیرینز کہتے ہیں ویشیوں کو، بروٹس کو، سیویجز کو. ٹھیک ہے، یہ بچوں کو کہا گیا ہے جو شرارتیں کرتے ہیں ٹیچروں کے ساتھ. ریڈی ٹو پاؤنس کہتا ہے یہ بچے ایسے تھے ہٹے کٹے ویشی جو کہ تیار تھے جھپٹنے کے لیے. پاؤنس کا مطلب ہوتا ہے جھپٹنا، چھلانگ لگانا. ٹھیک ہے جی، وہ پل پڑنا، ڈائیو کرنا، لیو کرنا ہے اس پر. اور ایسا سمجھ رہے تھے کہ جیسا کہ اس کا واقعی اصلی شکار آ گیا. لیجیٹیمیٹ کہتے ہیں قانونی کو یا اصلی کو، جینون، ریئل کو. جیسے کہ وہ واقعی ان کا اصلی شکار ہے، اب اس کی درگت بنائیں گے وہ، اس لیے وہ اس پہ جھپٹنے کے لیے جیسے تیار ہوں. بچے جو تھے، نیا ماسٹر تھے نا، نوجوان ماسٹر تھے مسٹر چپس. تو پرے کہتے ہیں جی شکار کو، ٹارگٹ کو، کل کو. ٹھیک ہے جی، ہنٹ کو بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس کی جوانی کیسی تھی، اس کا رنگت جو تھی فریش تھی، یعنی جلد اس کا رنگت جو تر و تازہ تھی. اسکن کلر کو کہتے ہیں جی کمپلیکشن. ٹھیک ہے نا، اسکن ٹون کو کہتے ہیں. اور اس کے نے اس وقت فیشن ہوا کرتا تھا کہ کھڑے ہائی کالر بندہ جو ہے نا، کھڑے کالروں والے جو ہے شرٹیں پہنتے تھے اس وقت، اور سائڈوں پہ جو ہے نا بڑی بڑی مونچھیں رکھتے تھے، سائڈ وسکرز قلموں کے ساتھ ملا لیتے تھے ان مونچھوں کو، موسٹیش مونچھیں یا قلمیں. اور کہتا ہے کہ یہ ان دنوں میں ایک عجیب و غریب فیشن ہوا کرتا تھا، آڈ فیشن. مسٹر چپس نے بھی وہی فیشن کر رکھا تھا اس وقت، یہی فیشن. اور کہتا ہے کہ وہ جو تھا ظاہر ہے اس کی لک بھی فنی بنی ہوئی تھی. اب تھا جی رحم و کرم پر، ایٹ دا مرسی آف دا، مطلب ہوتا ہے رحم و کرم تھا. 500 بچوں کا اس نے پریپ لینا تھا، یعنی کہ ان کی رول کال لینی تھی. تو اب ان کے رحم و کرم پر تھا. ان پرنسپلڈ، وہ جی بددیانت قسم کے، یعنی کہ بڑے بدماش قسم کے بچے. رفینز بھی گینگسٹرز کو کہتے ہیں، بدماشوں کے گروہ تھا وہ. ٹھیک ہے جی، رفینز ٹو ہوم. اور کہتے ہیں وہ جو ایسے بدماشوں کا گروہ تھا جن کا جو ہے نا ٹیچر، نئے ٹیچر کو ستانا جو ہے وہ ان کا بہترین قسم کا مشغلہ تھا. ٹھیک ہے نا، اور وہ ان کی ایک قسم کی سپورٹ تھی. اور یہ ٹریڈیشن تھی کہ لوگ جو ہیں اس طرح کے اسٹوڈنٹ نئے ٹیچروں کو ستایا کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ
بالکل بڑے شائستہ چھوٹے چھوٹے فقیر ہوتے ہیں یہ بچے، اگر انفرادی طور پر ہوں، انڈیویجولی ہوں تو لیکن جب یہ ہجوم بنتے ہیں، یہ بچے جب ہجوم بنتے ہیں، موب بنتے ہیں، کراؤڈ تھرونگ بنتے ہیں، ہجوم، تو پھر یہ بے رحم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مرسی لیس ہو جاتے ہیں، کیلس ہو جاتے ہیں، بے رحم ہو جاتے ہیں، اینڈ بالکل جی کلاسز میں بچے ایسے ہی کرتے ہیں، اینڈ امپلیکیبل اور ظالم بن جاتے ہیں، امپلیکیبل ظالم، روتھ لیس کروول بن جاتے ہیں یہ بچے. اور کہتا ہے کہ بالکل جب مسٹر چپس وہاں آئے تو سڈن ہش، اچانک خاموشی چھا گئی. ہش کہتے ہیں خاموشی کو، کوائٹ سائلنس ہو گئی. اور جیسے ہی وہ اپنی جگہ پہ پہنچا اور ڈیسک پر ڈائس پر، تو سب خاموشی ہو گئی. ٹھیک ہے جی. دا سکول ہی ایزیومڈ ٹو کور دا انورڈ نروسنس. کہتے ہیں کہ اور اس نے اپنے ماتھے پہ تیوری چڑھا رکھی تھی تاکہ اپنے اندر کی بے سکونی کو چھپا سکے. تیوری ہوتا ہے جی ماتھے پہ بل لے کے آنا، گلیئر کرنا، فرون کرنا. ازیوم کا مطلب چڑھا رکھی تھی، شو کر رکھی تھی، اور تاکہ اپنی انورڈ نروسنس، اندرونی بے سکونی کو چھپا سکے. نروسنس، بے سکونی، انگزائٹی، ان ایزینس. ٹھیک ہے جی. اور کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کلاک ٹک ٹک کر رہا تھا، بڑا سا ٹال کلاک لگا تھا، اور اسمیل آ رہی تھی انک کی اور وارنش کی بھی. وارنش جو ہے اس سے جو ہے فرنیچر اس کو چمکاتے ہیں. اور کہتا ہے کہ جو سورج کی شعائیں تھیں نا آخری، کیونکہ اب یہ شام کا وقت ہے، وہ زاویہ بناتے ہوئے داخل ہو رہی تھیں، سلانٹنگ میں زاویہ بناتے ہوئے، سلوپ کرتے ہوئے، اینٹوں میں سے داخل ہوتی ہوئی. ٹھیک ہے، اینٹوں کے بیچ میں سوراخ ہوں گے کلاس روم میں، ٹھیک ہے نا یہ. اور کہ وہ جو ہے گزرتی ہوئی آ رہی تھی پھر کھڑکی کے شیشوں میں سے بھی، سٹینڈ گلاس، ایسا کہ کھڑکی کے داغدار شیشوں میں سے سورج کی شعائیں گزرتی ہوئی پہلے وہ جھروکوں میں سے جو اینٹوں کے بیچ میں بنے ہوتے ہیں گزرتے ہوئے ونڈوز پر پڑ رہی تھیں. اور کہتے ہیں یہ سارا منظر اسے یاد تھا. اس دوران میں پھر کیا ہوتا ہے جی، کسی نے ڈراپ ڈیسک لڈ، یہ جو ڈیسک کا ڈھکنا ہے نا وہ گرا دیا اچانک ہی، اور جلد ہی وہ کہتے ہیں فوری طور پر اس نے نا، ہی مسٹ ٹیک ایوری ون بائی سرپرائز. کہتا ہے اسے اب ان کو جو ہے واقعی پکڑنا تھا، ورنہ تو انہوں نے شرارتیں کرنے ہٹنا نہیں تھا. پہلے بھی ایک سکول میں اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا تھا، تو جی انہیں اسے پکڑنا تھا اب. اور کہتا ہے کہ دیر واز نو سینس اباؤٹ اٹ، اب نو نان سینس اباؤٹ، اب اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے تھی. واقعی پھر اس نے پکڑ لیا جی. اس نے کہا 5ویں رو میں، 5ویں جو قطار ہے اس میں جو یہ ریڈ ہیئر والا بچہ ہے، اس نے پکڑ لیا اس کو. واٹس یور نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے. نام جی اس نے بتا دیا اسے، جی میرا نام، اس کو کولے بھی کہہ سکتے ہیں، کولی بھی کہہ سکتے ہیں، میں کولے کہتا ہوں. اس نے کہا میرا نام کولے ہے. اچھا جی کولے، تم نے یہ کام کیا تو اب تمہیں یو ہیو 100 لائنس، تمہیں 100 لائنیں لکھنی ہوگی جرمانے کے طور پر. دیکھیں نا بچے کو پکڑ کے سزا بھی دے دی ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا اس نے اچھا سٹیپ لیا، ورنہ بچوں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا. نتھنگ ٹربل ایٹ آفٹر دیٹ. جب اس نے یہ کام کر دیا تو اس کے بعد کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں ہوا. اس نے پہلا اپنا راؤنڈ جو تھا نا بچوں کے اگینسٹ وہ جیت لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور کہتا ہے پھر 1 سال بعد، کہتا ہے نہیں پھر اینڈ ایئرز لیٹر، اور پھر سالوں بعد کالج جو تھا نا، پھر اب یہ بات بڑی مزاحیہ بتا رہے ہیں آپ کو. کہتے واز این ایلڈر مین، یہ جو کالج تھا یہ ضلع کونسل کا رکن بنا. نہیں، ایلڈر مین کہتے ہیں ضلع کونسل کا رکن، ممبر آف، اور سٹی لنڈن میں یہ بنا. اور یہ بیرونٹ نواب تھا، اور ویریس اس کے ساتھ اور بھی ویریس ہم اور بھی اس کے ساتھ ٹائٹل لگے ہوئے تھے، یعنی کہ بڑا آدمی بن گیا تھا. اور پھر اس کولے نے، یہ وہ کولے تھا جس کو اس نے مسٹر چپس نے پکڑا تھا، یہ اب ضلع کونسل کا رکن بن گیا تھا. پھر اس نے اپنے بیٹے کو، اس سن کو، ٹھیک ہے نا، وہ اس کا بھی بال ریڈ تھے، اس کو بھی بروک فیلڈ میں بھیجا. ٹھیک ہے جی. اور چپس وڈ، اور چپس جو ہے نا اس کے ساتھ بھی جوک کرتا. ٹھیک ہے نا، باپ کے کو تو پہلا پکڑا ہی، باپ نے پہلے مذاق کیا تھا سب سے پہلے اس کے لیکچر میں، پھر یہ بیٹے کو بھی پکڑتا. اور وہ اس کے بیٹے کولے سے کہتا کہ تمہارا باپ وہ پہلا لڑکا تھا جس کو میں نے سزا دی تھی. ٹھیک ہے نا. اور یہ 25 سال پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت اس کا مستحق تھا، ڈیزرو کرتا تھا، اس نے ایسا کام کیا تھا. اور کہتا ہے کہ اب
تم اس کو ڈیزرو کرتے ہو. اس سے مذاق کر رہا ہے کہ تیرا ابا بھی ادا نہ سی، تم ہی ادا نہیں ہے. کہتے ہاؤ دے آل لافڈ. اس بات پہ سارے بچے جو ہیں وہ مسکرائے تھے. اب 25 سال کا ایکسپیرینس اس کا ہو چکا ہے. دیکھیں نا یہ فلیش بیک ٹیکنیکس ہیں. پہلے وہ ایک کولے کی بات کر رہا ہے، کولے کے بعد اس کے بیٹے کی بات کر رہا ہے، بیٹے کولے کی، پھر اس کے پوتے کولے کی بات ابھی کرے گا. یہ فلیش بیک ٹیکنیکس ہیں اور یہ رینڈم طریقے سے جو ہے سٹوری لائن کو چلایا گیا ہے. وین his son wrote home the story the next. کہتا ہے بہت زیادہ مسکرائے تھے وہ لوگ گھر میں جب اس کے بیٹے نے یعنی بیٹے کولے نے وہ کہانی لیٹر کے ذریعے اپنے گھر میں اگلے سنڈے کو لکھ کر بھیجی. اور کہتا ہے پھر اب یہ بورڈنگ سکول ہے، یہاں پر لوگ رہتے ہیں اور پھر کافی دن رہنے کے بعد واپس جاتے ہیں، تو سنڈیز میں بچے اپنے گھروں کو خط بھی لکھتے ہیں. اور کہتا ہے کہ پھر اس کے بھی مزید کئی سالوں بعد پھر کیا ہوا جی، اس سے بھی بڑی جوک ہوئی. وہ جو ایک اور کولے آ گیا تھا جی، وہ کون سا کولے تھا جی، وہ ایک اور آ گیا. وہ اس کولے کا بیٹا تھا جو کہ پہلے کولے کا بیٹا تھا. ٹھیک ہے نا جی، یہ دوسرے کولے کا بیٹا تھا. اور مسٹر چپس جو ہے نا اس سے کہتا پنکچویٹنگ، اب اس کی آواز بھی رک رک کے آ رہی تھی، یعنی بوڑھا ہو چکا تھا. یہ آپ 50 سال بعد سمجھ لیں. ٹھیک ہے جی. اب تیسرے پوتے کولے سے کیا کہتا ہے جی، اب کہ اس کی آواز بھی رک رک کے آ رہی ہوتی، امف امف کی آواز اس کے منہ سے نکل رہی ہوتی جب بھی وہ کچھ بولتا، کیونکہ بوڑھا ہو چکا تھا. اور بیکم ہیبٹ ود ہم. کہتے ہیں امف امف کا منہ سے آواز کا نکلنا نا اب اس کی ایک عادت سی بن گئی تھی. بوڑھوں کے منہ سے آواز عموماً ایسے نکل جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ کولے کو کہتے کولے کہ اسپلینڈڈ ایگزامپل آف انہیریٹڈ ٹریڈیشنس. کہتے تم جو پیدائشی روایات ہیں ان کی ایک عمدہ مثال ہو، اسپلینڈڈ ایگزامپل. اور کہتے ہیں مجھے یاد ہے تمہارا دادا، وہ جو ہے اس کو جو ہے نا گراسپ نہیں ہوتا تھا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے نا. ایبلیٹو ایبسولوٹ یہ رول ہے گرامر کا. کہتا ہے تمہارا دادا نکما آدمی تھا، اسے اس رول کی ایبلیٹو ایبسولوٹ کی سمجھ نہیں آتی تھی، گرامر کی اس رول کی. ٹھیک ہے نا. گراسپ نہیں کر پاتا تھا، انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا تھا تمہارا دادا. اور کہتا ہے کہ بڑا احمق بندہ تھا وہ. دیکھا نا مذاق کر رہا ہے، اسٹوپڈ فیلو. کہتا ہے کہ تمہارا جو دادا تھا بڑا احمق تھا، اور تمہارا باپ جو تھا مجھے یاد ہے، مسٹر چپس کہتا وہ وہاں پر بیٹھا کرتا تھا، وہ دور، ٹھیک نا، فار ڈسٹنٹ ریموٹ، وہ دور کے ڈیسک پر بیٹھا کرتا تھا تمہارا جو ہے باپ. اور کہتا ہے کہ وہ بھی اچھا نہیں تھا تمہارے دادے کی طرح، وہ بھی ایسا ہی تھا نکما. اور کہتا ہے کہ لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کولے پوتے کولے تم ساروں سے بڑے بیوقوف ہو نسل کے. لاٹ کہتے ہیں نسل، یعنی یہ جو نسل ہے نا تمہاری اس کے سب سے بڑے بیوقوف تم ہو، اپنے دادے اور ابا سے بھی زیادہ. جب وہ اس نے یہ جوک کی تو دھاڑ آئی جی کہکہوں کی، تھنڈر آئے، رمبلز آئے، لافٹر کہکہوں کی. بڑی زبردست جوک تھی یہ. اور گروئنگ اولڈ، اور یہ جوک جو ہے پرانی ہوتی جا رہی، بار بار ہوتی تھی. اور کہتا ہے کہ یہ لیکن ایک غمناک جوک بھی تھی اور ایک انداز میں. اینڈ ایز چپس سیٹ بائی دا فائر، اور جیسے ہی چپس جو ہے آگ کے سامنے، اب دیکھیں نا مسز وکٹ کے ہاں یہ بیٹھا ہوا آگ کے سامنے اور بیٹھا ہوا ہوتا تو آٹم گیلز، خزاں کی تیز ہوائیں، گیلز کہتے ہیں تیز ہواؤں کو، جھونکوں کو. ٹھیک ہے. کیا کرتی ہیں جی، وہ بجاتی زور زور سے، ریٹل کرتی، بجاتی زور زور سے، کلیٹر کرتی، کلینکنگ کرتی، بینگنگ کرتی ونڈوز کو. اور کہتا ہے کہ اس طرح سے جب یہ یاد کرتا تو مزاح اور غم دونوں مل جاتے. دیکھا نا، مزاح یہ جب واقعی یاد آتے، غم یہ کہ بڑی پاسٹ کی بات ہے، اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا. کہتا ہے کہ پھر جب یہ اسے یہ واقعی تو مزاح بھی اور غم بھی دونوں مل جاتے، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں ٹیئرز فیل، اس کی آنکھوں کے سے آنسو گرنے لگ جاتے. اور مسز وکٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا چائے لے کے اگر آ جاتی یا آ گئی، اور وہ مسز وکٹ کو نہ پتہ ہوتا کہ یہ کیا کر رہا ہے یہ بوڑھا آدمی مسٹر چپس، کیا کر رہا ہے، کیا یہ مسکرا رہا ہے یا رو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ماضی کی یاد کرتے ہوئے روتا بھی تھا، مسکراتا بھی تھا نا. بڑھاپے میں ایسے ہی ہوتا ہے. کہتا ہے کہ مسز وکٹ کو نہیں سمجھ لگتی کہ یہ رو رہا ہے یا مسکرا رہا ہے.
اینڈ نائدر ڈیڈ مسٹر چپس ہم. وہ کہتا ہے مسٹر چپس کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یار میں رو رہا ہوں یا مسکرا رہا ہوں. یہ جی بڑھاپا ہوتا ہے. جی اسٹوڈنٹس یہ تھا آپ کا فرسٹ چیپٹر. ٹھیک ہے جی, یہ ہم نے پڑھا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ چیپٹر تھا. مسٹر چپس بوڑھے ہیں, فلیش بیک کے ذریعے پاسٹ میں جاتے ہیں, محظوظ بھی ہوتے ہیں, روتے بھی ہیں. مسز وکٹ جو ہے ان کا خیال بھی رکھتی ہے. ڈاکٹر ان کا میریول وہ بھی آتا ہے جی 15 دن بعد. اب وہ جو ہے مسز وکٹ کے ہاں رہ رہے ہیں بروک فیلڈ اسکول کے سامنے. گھنٹیوں کو دیکھتے ہوئے اپنا سارا ٹائم انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ آگ کے آگے بیٹھے رہتے ہیں اور سوتے رہتے ہیں سارا دن. یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. جی اسٹوڈنٹس یہ تو تھی ساری اس کی سمری. اور اب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اس کے نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے مجھے اللہ حافظ کہیے گا. فی امان اللہ.